اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 101 کے بارے میں پڑھا۔ اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 102 کا ترجمہ، تفسیر، عربی، شان نزول کے بارے میں پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ فرمان علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ، ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 102۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ ترجمہ: اور اے محبوب، جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں، اور اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی، اب وہ تمہارے مقتدی ہوں، اور چاہیے کہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافروں کی تمنا ہے کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو ایک دفعہ تم پر جھک پڑیں، اور تم پر مضائقہ نہیں اگر تمہیں می کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو اور اپنی پناہ لیے رہو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے خواری کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تفسیر اور شان نزول، یعنی اپنے اصحاب میں، اس میں جماعت نماز خوف کا بیان ہے۔ شان نزول، جہاد میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین نے دیکھا کہ آپ نے تمام اصحاب کے نماز ظہر با جماعت ادا فرمائے تو انہیں افسوس ہوا کہ انہوں نے اس وقت میں کیوں نہ حملہ کیا، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا ہی اچھا موقع تھا۔ بعضوں نے ان میں سے کہا، اس کے بعد ایک اور نماز ہے جو مسلمانوں کو اپنے ماں باپ سے زیادہ پیاری ہے، یعنی نماز عصر۔ جب مسلمان اس نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پوری قوت سے حملہ کر کے انہیں قتل کر دو۔ اس وقت حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ نماز خوف ہے، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، یعنی حاضرین کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک ان میں سے آپ کے ساتھ رہے، آپ انہیں نماز پڑھائیں، اور ایک جماعت دشمن کے مقابلہ میں قائم رہے، یعنی جو لوگ دشمن کے مقابل ہوں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اگر جماعت کے نمازی مراد ہوں تو وہ لوگ ایسے ہتھیار لگائے رہیں جن سے نماز میں کوئی خلل نہ ہو، جیسے تلوار، خنجر وغیرہ۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ہتھیار ساتھ رکھنے کا حکم دونوں فریقوں کے لیے ہے، اور یہ احتیاط کے قریب ہے۔
یعنی دونوں سجدے کر کے رکعت پوری کر لیں تاکہ دشمن کے مقابلہ میں کھڑے ہو سکیں، اور اب تک دشمن کے مقابل تھی پناہ سے ذرہ وغیرہ ایسی چیزیں مراد ہیں جن سے دشمن کے حملے سے بچا جا سکے، ان کا ساتھ رکھنا بہرحال واجب ہے، جیسا کہ قریب ہی ارشاد ہو وَخُذْ حِذْرَکُمْ، اور ہتھیار ساتھ رکھنا مستحب ہے۔ نماز خوف کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ پہلی جماعت امام کے ساتھ ایک رکعت پوری کر کے دشمن کے مقابل جائے، اور دوسری جماعت جو دشمن کے مقابل کھڑی تھی وہ آ کر امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے، پھر فقط امام سلام پھیرے، اور پہلی جماعت آ کر دوسری رکعت بغیر قرأت کے پڑھے اور سلام پھیر دے اور دشمن کے مقابل چلی جائے، پھر دوسری جماعت اپنی جگہ آ کر ایک رکعت جو باقی رہی تھی اس کو قرأت کے ساتھ پورا کر کے سلام پھیرے، کیونکہ یہ لوگ مسبوق ہیں، اور پہلی لاحق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سید عالم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی طرح نماز خوف ادا فرمانا مروی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی نماز خوف صحابہ پڑھتے رہے ہیں۔ حالت خوف میں دشمن کے مقابل اس اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کس قدر ضروری ہے۔ مسائل حالت سفر میں اگر صورت خوف پیش آئے تو اس کا یہ بیان ہوا، لیکن اگر مقیم کو ایسی حالت پیش آئے تو وہ 4 رکعت والی نمازوں میں ہر جماعت کو 2 رکعت پڑھائے، اور 3 رکعت والی نماز میں پہلی جماعت کو 2 رکعت اور دوسری کو 1۔ شان نزول: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ فقار اعلیٰ سے جب فارغ ہوئے اور دشمن کے بہت آدمیوں کو گرفتار کیا اور اموال غنیمت ہاتھ آئے اور کوئی دشمن مقابل باقی نہ رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جنگل میں تنہا تشریف لے گئے۔ دشمن کی جماعت میں سے جویرس بن حارث محاربی یہ خبر پا کر تلوار لیے ہوئے چھپا چھپا پہاڑ سے اترا اور اچانک حضرت کے پاس پہنچا اور تلوار کھینچ کر کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی، اور دعا فرمائی۔ جب ہی اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار چلانے کا ارادہ کیا، اوندے منہ گر پڑا اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار لے کر فرمایا کہ تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا، میرے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، پڑھ تو تیری تلوار تجھے دے دوں گا۔ اس نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ اس کی شہادت دیتا ہوں کہ میں کبھی آپ سے نہ لڑوں گا اور زندگی بھر آپ کے کسی دشمن کی مدد نہ کروں گا۔ آپ نے اس کی تلوار اس کو دے دی، کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں۔ فرمایا، ہاں، ہمارے لیے یہی سزاوار ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ہتھیار اور بچاؤ ساتھ رکھنے کا حکم دیا گیا کہ اس کا ساتھ رکھنا ہمیشہ ضروری ہے۔ شان نزول: ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف زخمی تھے اور اس وقت ہتھیار رکھنا ان کے لیے بہت تکلیف اور بار تھا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور حالت عذر میں ہتھیار کھول رکھنے کی اجازت دی گئی۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن
آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔